Okay, dear students, this is page number 97 of your English course book and we will read from here. Natural forces قدرتی طاقتیں افیکٹ متاثر کرتی ہیں اینڈ ڈسٹرپٹ اور منقطع کرتی ہیں ہیومن لائف انسانی زندگی کو اینڈ ڈیلی اور روزمرہ کی اکنامک ایکٹیویٹیز معاشی سرگرمیوں کو. قدرتی طاقتیں انسانی زندگی اور روزمرہ کی معاشی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہیں اور منقطع اور متاثر کرتی ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر فلڈز واش اوے سیلاب بہا لے جاتے ہیں فارم لینڈ زرعی زمینوں کو اینڈ ہومز اور گھروں کو. دے کیری آؤٹ وہ ساتھ لے جاتے ہیں فرٹائل ٹاپ سائل زرخیز مٹی کی سطح اینڈ ڈسٹرب دا گروتھ آف کرافٹس جس سے فصلوں کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے. آلسو فائرز اور آگ بھی برن جلا دیتی ہے بلڈنگز عمارتوں کو کراپس فصلوں کو اینڈ فارسٹ اور جنگلوں کو وچ افیکٹ جو متاثر کرتی ہیں ہیومن لائف انسانی زندگی کو. however تاہم ٹیکنالوجی ہیز انیبلڈ ٹیکنالوجی نے قابل بنایا ہے ہیومن انسانوں کو ٹو بلڈ کہ وہ تعمیر کریں لارج ڈیمز بڑے ڈیم وچ کین ہاربر ایکسیس جو کہ جمع کر سکے ایکسیس واٹر اضافی پانی کو اینڈ یوز دیٹ واٹر اور اس پانی کو استعمال کر سکیں ٹو جنریٹ پاور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکے. اب دیکھیں وہی پانی ہے وہ سیلاب لے کے آئے گا تو کتنی بڑی تباہی زرخیز زمین کی سطح لے جائے گا اور ساتھ گھروں کو بھی تباہ کرے گا بلڈنگز کو بھی. لیکن اگر اسی پانی کو قابو میں لایا جائے لارج ڈیم میں انہوں نے ذخیرہ کرنا سیکھا جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور لائٹ سے ہمارے 100 مسائل حل ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں اب الیکٹریسٹی کے علاوہ کے سوا ہماری زندگی ممکن ہی نہیں بہت زیادہ مشکل ہو. آلسو فائر آگ کو بھی اس ٹیمٹ کو سدھایا گیا ہے یا قابو میں لایا گیا ہے ٹو ہیٹ ا ہومز تاکہ اپنے گھروں کو گرم کیا جائے اینڈ پروسیس انڈسٹریل میٹیریلز اور اس کو صنعتی استعمال میں لایا جائے. ونڈ از بینگ یوزڈ ہوا کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی بجلی پیدا کرنے کے لیے. اب اس پہ ونڈ از بینگ یوزڈ ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی ساتھ ہی ساتھ آپ اس سینٹنس کے سٹرکچر پہ بھی غور کریں کہ یہ کون سا وائس ہے. اوکے وی ہیو کنورٹیڈ ہم تبدیل کر چکے ہیں سولر انرجی شمسی توانائی کو ٹو پاور طاقت میں وچ از بینگ یوزڈ جو کہ استعمال ہو رہی ہے ان ہومز اینڈ بزنسز کاروباروں اور گھروں میں جو کہ استعمال ہو رہی ہے. اب دیکھیں وہی سورج کی روشنی ہے جو کہ کبھی زیادہ گرمی کا باعث بنتی ہے کبھی فصلوں کے لیے یوزفل ہوتی ہے کیا لیکن ہم نے اسی سولر لائٹ کو انرجی کو چینج کر دیا ہے پاور میں لائٹ میں الیکٹریسٹی میں جس سے ہم بہت سے استعمالات کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی بدولت. ٹرانسپورٹیشن آمد و رفت از ون آف دا بیسک ایریاز آف ٹیکنالوجیکل ایکٹیویٹی. آمد و رفت بھی تکنیکی سرگرمیوں کے بنیادی شعبوں میں سے ایک ہے. بہت بزنسز اینڈ انڈیویجولز دونوں کاروباروں اور افراد کو ہیو بینیفیٹڈ نے فائدہ اٹھایا ہے فرام دا نیو ٹیکنالوجیز نئی ٹیکنالوجیز سے ان دا ٹریول انڈسٹری. آمد و رفت کی شعبے میں سے کاروباروں اور افراد نے دونوں نے فائدہ اٹھایا ہے. یعنی کہ کاروبار بھی آمد و رفت کے بغیر نہیں چل سکتے. کوئی چیز بنائی جائے گی یا اس کے لیے خام مال لایا جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہو ورنہ اگر کوئی چیز پروڈکٹ ایک جگہ پہ ہوتی ہے اس کو دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ہی پہنچایا جا سکتا ہے. تو بزنسز کو ایسے اور انڈیویجولز کیسے ہم جو عام افراد ہیں جو کہ کسی بزنس وغیرہ میں انوالو نہیں ہیں تو آپ خود اپنی لائف میں سوچیں کہ ہمیں کتنی زیادہ آمد و رفت کے لیے آنے جانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی. کہ آمد و رفت آنا جانا یہ جو جدید ٹیکنالوجی سے ہم لوگ آتے جاتے ہیں اگر آپ ایئرپلین دیکھ لیں یا پھر کار وغیرہ کا سسٹم دیکھ لیں تو یہ ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہے کہ ہم اس میں سفر کر سکتے ہیں. نہیں تو پرانے زمانے میں لوگ کیسے سفر کرتے تھے اس بارے میں سوچیں. اوکے ٹائم از منی وقت قیمتی ہے یا وقت ایک دولت ہے. سو وی مسٹ ہیو تو ہمارے پاس ہونا چاہیے فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ تیز اور مؤثر مینز آف ٹرانسپورٹ آمد و رفت کے ذرائع. وقت قیمتی ہے اس لیے ہمارے پاس تیز اور مؤثر ذرائع آمد و رفت ہونے چاہیے یا آمد و رفت کا نظام ہونا چاہیے. کیسے کہ اگر بزنس کے سلسلے میں کسی بندے نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا ہے تو اس سلسلے میں اگر اس کو
فار ایگزامپل اگر پاکستان سے اس نے دوسرے کسی کنٹری میں جانا ہے تو اگر وہ فار ایگزامپل بائی روڈ جا رہا ہے تو اس کو کتنے زیادہ دن ضائع ہوں گے اور ٹائم خرچ ہوگا، اس کا وقت بہت قیمتی ہے۔ تو اگر وہ کوئی ایروپلین سے چلا جاتا ہے، اس کو یوز کرتا ہے، ہوائی سفر کرتا ہے، تو وہ کتنی آسانی سے پہنچ بھی جائے گا اور اس کو ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو جو ٹائم اس سے بچ جائے گا وہ اس کو مزید اپنے کاروبار کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ آئی تھنک آف ٹرانسپورٹیشن، میں سوچتا ہوں آمد و رفت کو ان دا سیم لائٹ اتنا ہی اہم ایز فوڈ جتنی خوراک، کلودنگ، کپڑے اینڈ شیلٹر اور چھت یا مکان ضروری ہوتا ہے۔ اٹ ہیز بیکم، یہ بن چکی ہے، a basic need، ایک اہم ضرورت، یہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ بیکاز وی یوز، کیونکہ ہم استعمال کرتے ہیں، ایڈوانسڈ ٹرانسپورٹ مینز، جدید ذرائع آمد و رفت یا آمد و رفت کے ذرائع، لائک کارز، جیسا کہ کار، ٹرینز اینڈ ایئرپلینز، ٹرین، ریل یا جہاز، ٹو گو ٹو ورک، کام پہ جانے کے لیے، ٹو ٹرانسپورٹ گوڈز، سامان کو لانے لے جانے کے لیے، ٹو گو شاپنگ، کچھ خرید و فروخت کے لیے ہم لوگ یہ جدید ذرائع آمد و رفت استعمال کرتے ہیں، ٹو وزٹ فرینڈز، دوستوں کی ملنے کے لیے، اینڈ فیملیز، اور خاندان والوں کو ملنے کے لیے یا رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، اینڈ سو مچ مور، اور ایسے ہی بہت کچھ۔ however، تاہم ان ریسنٹ ٹائمز، موجودہ وقت میں، the transportation technology، آمد و رفت کی ٹیکنالوجی has become very fast and efficient، بہت تیز اور مؤثر بن چکی ہے۔ the positive effects of technology، ٹیکنالوجی کے مثبت اثرات on society، معاشرے پر، has brought progress، نے ترقی لائی ہے، and allowed us، اور ہمیں اجازت دی ہے، to reach new heights، کہ ہم نئی بلندیوں تک پہنچ سکیں، that were never conceived of before، جو پہلے ممکن نہیں تھی، without science، سائنس کے بغیر، and technology we are left stagnant، ہم جامد رہ جائیں گے۔ معاشرے پر ٹیکنالوجی کے مثبت اثرات نے ترقی لائی ہے اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ان بلندیوں پر پہنچیں جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہم جامد، یعنی کہ ترقی کے بغیر رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ آج سے فار ایگزامپل 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کی لائف کا سوچیں تو کیا اس وقت میں اتنے فاسٹ مینز آف ٹرانسپورٹ، کسی بھی سسٹم میں کمیونیکیشن ایسی ہوں گی، کیا چیزوں کی اتنی فراوانی ہوگی، یہ سب کچھ کس سے ممکن ہوا ہے؟ جسٹ ہماری ٹیکنالوجی کی بدولت۔ پہلے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جانوروں کا کرتے تھے، کچھ پیدل سفر کیا کرتے تھے، کچھ جانوروں کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن کیا آج ایسا ہی ہے؟ آج ہم لوگ اپنے وقت کی اہمیت کو جان چکے ہیں، زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، حتیٰ کہ آپ اپنی آن لائن کلاسز کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے بالکل اپنی کلاس کی طرح سے ابھی کلاسز لے رہے ہیں جیسے کہ ہم کمرہ جماعت میں ہوں۔ تو کیا پہلے ایسا ممکن تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اور اب ایسا کس ذریعے سے ممکن ہوا ہے؟ جسٹ ٹیکنالوجی کی بدولت۔ تھینکس اے لاٹ، اسٹے بلیسڈ۔